سورہ انعام کی ہم نے 140 آیات پڑھ لی ہیں، صفحہ نمبر 27 ہے، اور صفحہ نمبر 27 پہ چھٹی لائن سے 5ویں لائن سے ہمارے سبق کا رکوع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم کریم رب کے لیے جس نے کچھ دنوں کے بعد پھر ہمیں مل بیٹھنے کا موقع اور توفیق بخشی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور ہم نے سورۃ الانعام کی 140 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ عجیب و غریب شرکی غلاظتوں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ تھا جو کھلا اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے مقابل یہ بھی ہیں جو ہماری مدد اور ہمارے رزق اور ہمارے دیگر معاملات کے متولی اور وارث۔ ہم ان کے آگے اپنے سفارش پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش لے جاتے ہیں تو پھر بخشش کا راستہ نکلتا ہے۔ پھر انہوں نے آگے جانوروں کی تقسیم کر رکھی تھی، گویا کہ قانون بھی اپنے بنائے ہوئے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا ہے، یہ فلاں جانور جو ہے یہ ہمارے خداؤں کے نام کا ہے، یہ جانور اللہ کے نام کا ہے۔ اللہ کے نام کے جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، لیکن معبودوں کے خداؤں جو تھے وہ بچا کے رکھتے تھے، کہتے نہیں یہ اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور بعض جانوروں کے پیٹ کے اندر جو جانور ہوتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے، عورتوں پر حرام ہے۔ اور جب بچہ اگر وہ جانور کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتا تھا، کہتے تھے مرد بھی کھائیں اور عورتیں بھی کھائیں۔ اسی طرح کے عجیب و غریب قوانین لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، بعض کو حرام اور بعض کو حلال ٹھہرایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیسے بے وقوف عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ جو اللہ نے بنائے ہیں، جس نے بنائے اس سے تو پوچھو، ان کے قوانین اپنی مرضی کے قوانین بنا ڈالے ہیں، تو
کہا کہ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کو چلانے کے لیے قوانین دے سکتے ہیں. کوئی بھی انسان کوئی قانون دے اور دنیا اس کو تسلیم کرے یہ بھی شرک ہے. اسی لیے میں نے بات بتائی تھی کہ اللہ کے قوانین کے مقابلے میں انسانی قوانین کو تسلیم کر لینا گویا کہ ان کی عبادت کو مان لینا ان کی بندگی کرنا ہے. یہاں پر سختی سے منع ہے کہ قرآن نے دو باتیں بتائی ہیں. یہ جو برائی اور غلط روش پر چل رہے تھے ایک تو ان کی بے وقوفی تھی. بے وقوفی یہ تھی کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کر رہے ہیں ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. دوسرا قرآن نے کہا بغیر علم کہ علم کے نہیں تھا وہ جاہلیت تھی. بے وقوفی اور جاہلیت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو لا کر کے تباہی کے کناروں پر کھڑی کر دیتی. اس کے مقابلے میں اللہ نے جو پہلا پیغام دیا وہ اقرا ہے, پڑھیے. پہلا پیغام اس کا ہے پڑھیے. علم اور تعلیم اور تعلم اور تربیت اس کا بنیادی اثر ہے. گویا کہ علم سے شعور آئے گا. آج دنیا میں دیکھ لیجیے علم موجود ہے تو دنیا شعور کی جو ہے وہ طے بتہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, آگے نکلتی جا رہی ہے. آئیے یہ تھی گزشتہ آیات. آئیے آج کا سبق آیت نمبر 141 سے ہے. دیکھیں ان میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعارف کرا رہے ہیں وہ تو وہ ہے جس نے انشاء پیدا کیے جنات باغات معروشات وغیر معروشات اور غیر معروشات والنخل اور کھجور والزرع اور کھیتیاں مختلف قسم کی اکلوہ اور جو اس کے پھل والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہن ملتے جلتے وغیر متشابہات اور نہ ملتے جلتے. کلو کھاؤ من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے اذا اثمر جب وہ پھل دیں وآتوا اور ادا کرو حقہ اس کا حق یوم حصادہ جب اس کی کٹائی کرو ولا تسرفوا اور نہ فضول خرچی کرو اسراف کرو انہ بے شک وہ لا یحب المسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں جب چیزیں ہم نے دی ہیں, جب ہم نے ساری چیزیں دی ہیں تو پھر نظام بھی میرا ہی چلے گا. وَهُوَ الَّذِي وہ ہے جس نے انشاء پیدا کیا جنات باغات معروشات کہتے ہیں ان پھلوں کو ان پودوں کو جن کے تنے نہیں ہوتے. کمال دیکھیے, معروشات کہتے ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے اور وہ بغیر کسی چھت کے عروش عرش سے نکلا. عرش چھت کو کہتے ہیں. وہ چھتوں کے ساتھ یعنی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کو چھتوں کے ساتھ ان کو ملا دیا جاتا ہے, وہ چھتوں کے اوپر پھیلتی جاتی ہیں. اس سے مراد انگور ہیں. انگور کی بیل کی تنے کمزور ہوتے ہیں, اس کی بیلیں جو ہے وہ عموماً چھپر سا بنا کر اس کے اوپر چڑھا دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ بیلیں وہ انگور پھیلتے چلے جائیں. وغیر معروشات اور ایسے بھی ہیں جن کے تنے جو ہیں کچھ ہیں تو مضبوط لیکن چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے, وہ زمین پر پھیلتے ہیں. اس سب تربوز دیکھ لیجئے, خربوزہ دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے ککڑی دیکھ لیجئے, یہ زمین پہ پھیلتے ہیں. یہ اگر آپ ان کی بیلیں جو ہے تربوز کی اور خربوزے کی چڑھاتے ہیں اس طریقے سے انگور کی چڑھائی جاتی ہے, یہ کبھی نہیں پیدا ہوتے. اور انگوروں کو زمین پہ پھیلا دیں اس کی بیل کو تو آج دنیا کی تحقیق بتاتی تو نہیں پیدا ہوئے. قرآن نے کتنی زبردست بات کی, یہ غور تو کرو. ہم اللہ کی غذاؤں کو کھاتے ہیں لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا ہے. تصور تو دیکھیے, انسان کو ضرورت تھی کہ بھوک کی ایک گندم ہی پیدا ہو جاتی یا کسی خطے میں چاول ہی پیدا ہو جاتے تو کافی تھے. لیکن دیکھیے مختلف اقسام کی زمینوں پر فصلیں اللہ اگا رہا ہے. پانی اس کی ضرورت تھی تو پانی کے چشمے زمین سے نکال دیتا, لیکن اس نے آبشاریں بنائی ہیں, چشمے اس نے لگا دیے ہیں, بادل برستے ہیں, بارشیں آتی ہیں اور نہریں اور دریا پانی کے بکھیر دی. گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو صرف یہی نہیں دیا اس کے خوراک کے مطابق بلکہ اس کے دائیں بائیں کہکشائیں پھیلا دی ہیں تاکہ اس پر غور تو کرے یہ کون ہے. جب کائنات کے اندر غور کرے گا اسے سمجھ میں آئے گی. معروشات وہ جن کے تنے نہیں ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں اور ان کو پھیلانے کے چھتوں کے اوپر یہ ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں جن پر وہ چڑھتی ہیں بیلیں وغیرہ معروشات, اور وہ بیلیں جن کی زمین پر پھیلتی ہیں.
والنخل اور کھجور عرب کے علاقے میں بڑی اہمیت کی حامل چیز تھی. ہمارے ہاں گندم کی وہ قدر شاید نہ ہو جو عرب کے اندر کھجور کی قدر تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کھجور پھل بھی تھا اور کھجور جو ہے ان کا کھانا بھی تھا اور کھجور ان کی زندگی کا سہارا بھی تھا. عرب کے لوگ چونکہ جنگ و جدل میں رہتے تھے، ان کو چاہیے تھی ایسی خوراک جس کے لیے انہیں لمبا چوڑا کام نہ کرنا پڑے، اس لیے وہ کھجوروں کو خشک کر لیتے، ان کو اپنے کندھے پر ڈال لیتے، پھر نکل کھڑے ہوتے جنگلوں میں، لڑائی لڑتے جھگڑتے رہتے. جب بھوک لگتی مٹھی بھر نکالی، ایک کھجور نکالی اور کھایا اور پھر تر و تازہ ہو گیا. اور کھجور کے اندر یہ خاصیتیں ہیں. اب ماہ رمضان آنے کو ہے اور کھجوروں کی منڈیاں لگ چکی ہیں، بڑے وسیع پیمانے پر کھجور آ رہی ہے، لوگ اس کو تیاری کر رہے ہیں اسٹاک کرنے کی، سارے کام کرنے کی. یہ کھجور کیا ہے؟ آپ سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک کھجور کھانے سے آپ ایسے تر و تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس میں ایسی توانائیاں اور وٹامنز ہیں، انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. 7 کھجوریں کھانے سے انسان کو پھر بھوک بھی نہیں لگتی ہے، یعنی بھوک کی وہ کیفیت سارے دن کی ہوتی ہے، کھجور کھانے سے اس کو انسان کو سکون مل جاتا ہے. اور کھجور کا جو درخت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان درخت فرمایا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے وہ کون سا درخت ہے؟ جو جنت کا درخت ہے، وہ مسلمان ہے، مسلم ہے. صحابہ ڈھونڈ رہے تھے وہ کون سا درخت ہے، پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کیونکہ وہ دریا وہ صحراؤں کے اندر طوفان اور آندھیوں میں کھڑا رہتا ہے استقامت کے ساتھ، وہ جھکتا نہیں ہے. بتایا کہ مومن بھی جب تکلیفیں مشقتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالات کیسی نظر کیوں نہ ہو، اب رب کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان آندھیوں طوفانوں میں کھڑا رہتا ہے. اس لیے کھجور کو مسلم قرار دیا. اچھا، کھجور کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ بڑی لمبی عمر پاتا ہے. کہتے 150 سال تک کی عمریں لوگوں نے اس کی کاؤنٹ کی ہیں. اتنی طویل عمریں کھجوروں کی ہوتی ہیں. اور دنیا کے اندر سب سے بڑی جو منڈی ہے کھجوروں کی، ہم دیکھتے عرب سے آتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر خیرپور کا علاقہ جو سندھ کا علاقہ ہے وہ کھجور کے حوالے سے مشہور ہے. آپ علم میں ہے یا کہ 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے کھجور کی پیداوار خیرپور کے اندر ہوتی ہے، اور پورے پاکستان میں 2.5 لاکھ ایکڑ پر جو ہے کھجور کی پیداوار ہوتی ہے. اور دنیا کی بہترین کھجوروں کے اندر پاکستان کی کھجور بھی جو ہے وہ مانی اور تسلیم کی جاتی ہے. اور خیرپور کی جو کھجور کی جو منڈی ہے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہمارے صرف خیرپور کے اندر کھجور کی لگتی ہے. بہرحال کھجور ایک ایسی چیز ہے، والنخل کہہ کر قرآن میں بارہا مقامات پر کھجور کا تذکرہ کیا ہے. بلکہ یہ جو ہے عجوہ کھجور سب سے بہترین کھجور ہے، اور اس کی گٹھلی تک انسان کے دل کے مریض کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بہترین چیز. والزرع اور کھیتیاں، یعنی صرف گندم ہی نہیں اگائی، چاول ہی نہیں اگائی، ہر قسم کی کھیتیاں موجود ہیں. مختلفاً اکلہ، اور مختلف قسم کے اس کے پھل ہیں. والزیتون، اور زیتون کا درخت ہے. قرآن مجید نے زیتون کا خاص کر تذکرہ کیا ہے. زیتون کے درخت کی عمر 700 سال تک لوگوں نے دیکھی ہے. 700 سال تک اتنے بوڑھے زیتون کے درخت بھی آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. حالانکہ زیتون کی سرزمین تو فلسطین ہے، یہی شام کا خطہ ہے. قرآن نے والتین والزیتون کہہ کر اسی خطے کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں پر بڑی مشہور و معروف بات تھی کہ پرانی جو کچھ لمبی عمر میں خبریں سننے کا عادی ہو اسے یاد ہوگا جب یاسر عرفات اقوام متحدہ کے اندر پہلی دفعہ پہنچا تھا اور PLO اور اپنی دعوت میں اس نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، تو اقوام متحدہ کے اندر پہنچا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں خود زیتون کی چھڑی لے کر گیا تھا. کہا تھا اس نے اقوام متحدہ کے اندر بڑے تاریخی الفاظ تھے، یا زیتون کی چھڑی کو آزاد کر دو یا پھر تلوار سے تمہارا مقابلہ ہوگا. بہرحال یہ زیتون کے حوالے سے میں نے تذکرہ کر دیا. باقی کیا معاملہ ہوا یہ تاریخ خود اس پر شاہد و گواہ ہے. بہرحال زیتون، لیکن آج اس موجودہ دور کے اندر زیتون کی سب سے بڑی پیداوار اٹلی کے اندر ہو رہی ہے. مسلمانوں نے زیتون کے درخت کی اہمیت شاید سمجھی نہیں ہے یا اس کو دیکھا نہیں ہے. زیتون کا تیل دنیا کا بہترین تیل ہے، اور بلکہ تیل کی عربی ہے زیت. تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، اور زیت کا لفظ زیتون سے نکلا ہے. زیتون کے تیل کی تعریف خود قرآن نے کی ہے. اور زیتون کے درخت کی خاصیت یہ ہے، جتنا یہ دھوپ کے اندر رہے گا اتنا ہی اس کی پیداوار بہترین ہوگی اور اتنا ہی
اس کا تیل بڑا بہترین ہوگا، اس کا تیل نکال کر دھوپ میں رکھیں کہ اس کی خاصیتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پہلے قرآن کا والزیتون، قرآن مجید نے جن جن پھلوں کے تذکرے یا درختوں کے تذکرے کیے ہیں وہ ہر لحاظ سے افادیت میں باکمال ہے۔ والرمان، اور اس کے بعد انار، خاص کر انار کا تذکرہ دیکھیے کیا زبردست اللہ نے انار کی پیکنگ کی ہے کہ اس کو چھیلتے جائیے اور اس کے اندر دیکھیے مختلف قسم کے دانے اور رنگوں کے دانے موجود ہیں، ریڈ کلر کے اور پیلے کلر کے اور سفید کلر کے، اور اوپر سے بالکل سیل بند ہے، پیکنگ ہے، کیسی زبردست ہے۔ یہ بھی اللہ زبردست نظام ہے، کس نے دانے دانے بھی کر دیے اندر، کیا ہمارے کسی اور نے؟ اللہ نے ساری نشانیاں بتا کر بتائی، سارا دائیں بائیں پھیلا ہوا کرنے والا خالق ہے، تو خالق کے نظام کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ خالق کے کائنات کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا زبردست ہے۔ متشابہن او غیر متشابہ، اور کچھ پھل ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے۔ ابھی دیکھیے سردیوں کا موسم ہے، آپ دیکھ لیں فروٹر ہیں، کنو ہیں، مالٹے ہیں اور جو ہے موسمی ہیں، ایک ہی جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔ قرآن کا متشابہن او غیر متشابہ، بعض پھل ایسے ہیں جو شکل اور بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن بعض نہیں ملتے جلتے، ذائقے مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل دے۔ وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا یہ حرام یہ حلال، نہیں کہا یہ پھل ہیں، جب وہ پھل دیں تو کھاؤ، لیکن کھانے کے ساتھ یہ نہیں کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ نگلتے جاؤ نکالتے جاؤ، کہا نہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھاؤ بھی صحیح اور اس کا حق بھی ادا کرو، جو تم کھا رہے ہو، جو تم فصلیں اگا رہے ہو، اس کا حق بھی ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے اندر کھیت و کھلیان تو تھے نہیں، لیکن وہاں پر کوئی نظام زکوٰۃ، نظام عشر کا بھی کوئی نظام نہیں تھا۔ مکی صورتوں کے اندر یہ رہا ہے توحید، رسالت اور آخرت، ان تین باتوں پر تذکرے ہوتے ہیں، لیکن سورہ انعام میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہہ کر بتایا گیا کہ اس میں سے عشر بھی ادا کرو، حالانکہ زمینیں نہیں تھی، کھیت و کھلیان بھی نہیں تھے۔ عشر کا معاملہ کیا ہے؟ بتانا مقصود تھا کہ اب عنقریب تم ایسی زمینوں کو رخ اختیار کرنے والے ہو، ایسی جگہوں پر جانے والے ہو جب تمہیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے پہلے ہی بندہ مومن کو تیار کر لیا۔ یہ ہے اسلام کا اصل نظام، ذہن پہلے ہی تیار کر لیا جائے آنے والے حالات۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم کہتے نہیں دیکھی جائے گی اللہ پر توکل، آج یہ چیز ہم سے یہود و نصارہ نے بھی آنے والے وقت اور حالات سے پہلے اپنے آپ کو مسلح کرنے کی تیاری، ہر علم سے، ہر بات سے، ہر شعور سے وہ یہودیوں نے لے لی، اور ہم مسلمان آنکھیں بند کر کے سمجھتے اللہ پر توکل کر لیا بس وہی کافی ہے۔ اللہ کے بندو، توکل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے نا، آپ نے ہجرت کا سفر اللہ کے توکل پر کیا ہے، لیکن آپ نے راستے کے سارے وسائل و معاملات، آنے والے حالات و خطرات اور سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا انتظام کر کے پھر اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے نکلے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، نکل کھڑے ہوتے، لیکن آپ نے ساتھی کا سفر کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے، پھر سواری کی ضرورت ہے، پھر راستے میں اخراجات کی ضرورت ہے، پھر راستے کے اندر کھانے پینے کی ضرورت ہے، پھر ان راستوں کی ضرورت ہے جن راستوں سے دشمنوں کو خبر نہ ہو، ان تمام چیزوں کو لے کر مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر توکل کیا۔ تو یہ بتایا کہ اللہ نے کہ پہلی مکہ کی زندگی میں تیاری ہو رہی ہے کہ آگے تمہیں پھل بھی ملیں گے، اللہ کی نعمتیں کھاؤ گے، لیکن ساتھ اس کا حق بھی ادا کرنا۔ حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے جس وقت اس کی فصل اترے اس میں سے جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اچھا، اللہ نے حق بھی بڑا زبردست رکھا ہے، جس پر محنت کم ہوئی ہے اس پر اللہ نے اپنے رب کی طرف سے اللہ کے راستے پہ دینا بھی زیادہ رکھا ہے۔ اس پہ محنت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اللہ کہتے ہیں اس میں سے خرچ بھی اللہ کے راستے میں کم کرتے چلے جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر زمین کے اندر آپ کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کرتے کرتے سونے کی دیگ نکل آئی، یہ خزانہ ہے، آپ کو تو اس کی امید نہیں تھی، آپ نے کھدائی کی اور خزانہ نکل آیا۔ اب تو ہمارے لیے ایک وزارت معدنیات بھی یہاں موجود ہے، جو ہی کہیں سے کوئی چیز نکلتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے تصرف کے اندر ہے، لیکن اسلام کا قانون کہتا ہے کہ جس کی زمین میں سے جو نکلی ہے وہ اسی کی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ملک کا قانون، لیکن قرآن و سنت کے قوانین کو کیوں کہتے ہیں اس کو لاگو کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ ان قانون کو، اسی کے قانون کو مانا اور تسلیم کیا جائے۔
اب آپ کھدائی کر رہے تھے، بیچ میں سونا نکل آیا یا چاندی نکل آئی یا اور کوئی معدن ہیرے جواہرات نکل آئے، تو اس کا چونکہ آپ نے محنت نہیں کی، اس کے لیے آپ خود سے کھدائی کی ہے تو نکل آئی، اس پہ شریعت کہتی ہے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں، 5واں حصہ اللہ کے راستے میں۔ اسی طریقے سے آپ کو زمین ہے ایک ایسے خطے میں جہاں پانی نہیں لگا سکتے ہیں، بس بارش آتی ہے اس سے جو ہے کھیتی جو ہے وہ نکل اگاتی ہے، جس سے ہمارے تھل کے علاقے ہیں وہ سارا ریگستان اور ریگستان ہے، وہاں چنے کی جو ہے وہ بکھیر دیے جاتے ہیں، ہل چلا دی جاتی ہے، نہیں تو چنے بکھیر دیے، بارش جو نہیں آئی ایک چھینٹا پڑتا ہے، سارا جو ہے وہ تھل کا علاقے جو ہے وہ ریگزار علاقے ہیں ان سب جو ہے وہ چادریں پہن لیتے ہیں، بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے، کبھی اگر آپ لوگ جا کے دیکھیں بڑا زبردست خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس پر اللہ نے کہا کہ چونکہ تمہاری محنت نہیں لگی ہے، بارش آئی اللہ کی طرف سے فصل ہوگا، اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا۔ اچھا آپ کے اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے پانی پہنچایا اپنے کھیتوں کو، اپنے چیزوں کو، آپ نے ٹیوب ویل لگایا تھا، کنواں اس کے سیراب کرنے کے لیے کیا تھا، یا نہری پانی، اس کے لیے آپ کو مشقت اٹھائی تھی، اس کے لیے کہہ دیا کہ بھئی اس کے لیے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دو۔ پھر اس کے بعد سونا اور چاندی کے حوالے سے بات آتی، چونکہ سونا اور چاندی انسان محنت کرتا ہے اور مشکلات جھیل کر سونا اکٹھا کرتا ہے، اس کی تگودو کرتا ہے، کہا اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں۔ اسی طریقے سے 100 بکریوں میں سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اس کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، پھر اس پر جو ہے اگر زکوٰۃ بھی ہے تو اونٹ کے جو ہے 5 اونٹوں پر جو ہے ایک بکری کا بچہ دینا پڑے گا، بکری دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کا نظام، جس پر جتنی محنت کم ہوئی ہے اتنا اللہ کے راستے میں زیادہ دو، جس پہ زیادہ محنت ہوئی ہے اتنا ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت کے مطابق اللہ کے راستے میں کم۔ یہ کیوں اللہ کے راستے میں دینے کو حکم دیا؟ تاکہ انسان کو پتا ہو کہ میری ذاتی محنت نہیں ہے، کہ اسے رب کی عطا ہے، اور رب نے جو دیا ہے اس کے قوانین ہیں، اس کو مجھے فالو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے سونا اور چاندی کی تو لمٹ رکھ دی نا، لیکن کھیت و کھلیان کے حوالے سے یاد رکھیے اس کو عشر کا مسئلہ عشر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ حکم ہے کہ زمین کے خاک جتنی کیوں نہ ہو اس پر آپ نے جو فصل ہر دفعہ، یعنی کہ سال بعد نہیں، جو فصل آپ اگائیں گے اس کا آپ کو 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَآتُوا حَقَّ یوم حصاد، جس دن تم کٹائی کر رہے ہو اپنی فصلوں کی اس دن اس کا حق ادا کرو، اس کے بندوں پر خرچ کرو۔ ہمارے ہاں ایسا ہے لوگ کھاتے جاتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں زکوٰۃ، اس کو عشر سے تصور ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ برکت ہے۔ اچھا اگلے حصے میں بتایا کہ لوگ عشر کیوں نہیں دیتے، عشر نہ دینے کی وجہ سب سے بڑا کیا، وَلَا تُسْرِفُوا، قرآن نے کہا اسراف مت کرو، فضول خرچیاں نہ کرو۔ فضول خرچی وہ چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ دیکھیے آپ نے پہلے قرض لے لے کر سارے کام کر لیے، شادی بیاہ پر خرچ کر دیے، دیگر چیزوں پر خرچ کر دیے۔ اب جب عشر آیا ہے، جب وہ مال آپ کا پک کر فصل گھر میں آئی ہے، اس کے دماغ میں وہ قرضیں گھومتے رہیں گے جو اس نے فضول میں اڑا دیے، اس کے بھی پیسے دینے، اس کے پیسے دینے ہیں۔ جب اتنے دماغ کے اندر اس کے قرضوں کا بوجھ ہوگا تو کہاں عشر دے سکیں گے، اس کے ذہن میں 100 قرضے ہوں گے۔ قرآن کا وَلَا تُسْرِفُوا، پہلی بات یہ اپنے اخراجات پر کنٹرول کرو کہ اس کو فضولیات میں نہ لگاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ پر ہر دیکھ کے لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالتے ہیں، یہ چیز اسلام نے سختی سے منع کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہو جائے گا۔ آج حالات بالکل ایسے کہ مشکل نکاح کرنا مشکل ہو گیا کہ لاکھوں روپے ہوں گے تو شادی اور بیاہ کا معاملہ ہوگا، اور زنا کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کیا معاملے۔ قرآن کا وَلَا تُسْرِفُوا، یہ اللہ کا حق تبھی ادا کر سکتے ہو جب تم اپنے خرچوں پر قابو رکھو۔ اور خرچوں پر قابو کیا رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80,000 درہم ہے جو میں نے دینے ہیں کسی کے لیے، اور اس سے وعدے پہ وعدہ کرتا چلا آ رہا تھا، اب آ کے وہ میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا 80,000 درہم دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وسائل تھے، پیسہ تھا، آج کچھ نہیں ہے، کنگال ہو گیا ہوں، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، مجھے بے عزت کر رہا ہے۔ آپ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، عثمان یہ آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، جب دروازے پر پہنچے کھٹکانا ہی چاہ رہے تھے تو عثمان اب رضی اللہ عنہ بیوی سے ناراض ہو رہے تھے، وہ ساری رات تم نے اس کی تیل کی جو بٹ تھی، جو اس کی روئی تھی،
کر دیا اور ساری رات تیل ضائع ہوتا رہا. اس کی وٹ کو تھوڑا تم نیچے رکھتی، اس کی رسی کو نیچے رکھتی تو کم تیل خرچ ہوتا. اب وہ سوچ رہے 70,000 درہم کا معاملہ ہے اور جو اپنی بیوی سے تیل کی وٹ کے اوپر لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا. وہیں سے واپس پلٹے ہی تھے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے، واپس آ رہا. اب جلدی سے باہر نکلے، اس نوجوان کو آواز دی، بھائی بات سنو، کیا بات تھی؟ کہا کیا بتاؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کہا بتاؤ تو صحیح. جب اصرار کیا، کہا کہ میں نے میرے اللہ نے مال بھی دیا تھا، پیسے بھی دیے تھے، تاجر بھی تھا، لیکن بس اللہ کا نظام ہے سر بنا کے میں بال جھگڑا گیا. 70,000 درہم مجھے دینے ہیں اور میرے دروازے پر بندہ آ کر بیٹھا ہے کہ پیسے دو گے نہیں تو میں پوری علاقے میں عزت کروں گا. میں بارگاہ رسالت میں آیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی راستہ نکالیں. انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا. جب میں تمہارے دروازے پر پہنچا، تم اپنی بیوی کو تیل کے اوپر جھگڑ رہے تھے کہ تم نے دیے کے اندر جو ہے اس کی لو زیادہ رکھی ہے اور تیل جل گیا ہے. تو میں نے سوچا جو گھر میں اتنا لڑ رہا مجھے 70,000 کھانا. کہا ٹھہرو. گھر سے گئے، 70 کی بجائے 80,000 درہم لا کر ہاتھ میں کھڑا کیے. کہا سنو، یہ 80,000 درہم ہے، 70,000 تمہارے، لیکن 10,000 تمہیں اپنے کاروبار چلانے کے لیے بھی تو چاہیے نا، اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے بھی چاہیے. لو یہ 80,000 درہم لے جاؤ. کہا یہ کیا ہو گیا، تم گھر میں یہ لڑ رہے تھے اور مجھے یہ دے رہے ہو. کہا یہ جو لڑ رہا تھا اس لیے لڑ رہا تھا کہ تاکہ اسراف نہ ہو. قرآن نے کہا ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو. اور جو تمہیں دے رہا ہوں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اللہ مجھے اس سے بڑھا کر دے گا. یہ ہیں وہ فضول خرچیوں کو جب ہم کنٹرول کر لیں گے تو اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہے وہ بھی جو چیز بڑھے گی. جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا وہ اللہ کے ہاں قیمتی ہوگا. جو فضول خرچیوں میں لگ گیا وہ نہ ہمارے لیے دنیا کے اندر نہ آخرت میں باقاعدہ وبال بن سکتا ہے. انہ لا یحب المسرفین. اور اس آیت کے آخری حصے میں کا دیکھو، اللہ کی پسند اور ناپسند تمہاری زندگی کے اندر سب سے اوپر رہنی چاہیے. اللہ کی پسند اور ناپسند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہہ دیا میں شہد نہیں پیوں گا. دیکھیے کتنے زبردست اللہ کی پسند ناپسند کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبی کے حوالے سے واضح اور صاف احکامات دے دی. حضور نے فرمایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا. اب حضور کا یہ کہنا میں شہد نہیں پیوں گا، لوگ سمجھ لیے کہ شہد تو حرام ہو گیا. قرآن نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. سورۃ تحریم باقاعدہ سورۃ کا نام ہی سورۃ تحریم ہے کہ حرام کر دینے والے معاملے پر بات کرنے والی سورت. اور پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دیا اور یہ الفاظ بھی پہلی آیت میں بتا دی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی اس چیز کو آپ حرام قرار دے دیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. گویا کہ حلال و حرام ایسا معاملہ ہے، کہا یہ اللہ کی نظر میں سب سے اہم بات، جو اللہ کو پسند ہے وہی حلال ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہی حرام ہے. تو گویا کہ پوری زندگی کا لاہ عمل اس آیت کے آخری حصے میں دے دیا. اب رب کی پسند و ناپسند کو زندگی کا حصہ اور وتیرہ بنا لیا. لوگوں کی پسند ناپسند تو غلط ہو سکتی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پسند ناپسند پہ دیکھ لیجیے. آج ہمارے ملک کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم ان ظالموں کے پسندیدہ قوانین پر چلتے چلتا اس حد تک پہنچ چکے ہیں. تو گورنمنٹ کہتی ہے صرف فوج، پولیس اور عدلیہ ان کے معاملے میں تو خیر ہے، باقی جتنے لوگ ہیں ان کی پینشنوں کو جو ہے وہ کاٹ لیا جائے گا، ان کی پینشنیں بھی ختم، وہ سارے ملازموں کے سارے معاملے قائد میں کچھ نہیں ملے گا. وہ جو اس کے ملنی تھی اکٹھی رقم اس کے اندر بھی کٹوتی کر کے دے دی ہے کہ ہمارے ملک بڑا حالات سے دوچار ہے، پریشان. ان حالات سے دوچاری کے اندر بھی خوشخبریاں آتی ہیں. آپ نے سنا کسی جگہ سے سونے جو ہے زمینوں میں سے اللہ نکال کے دے رہا ہے، کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ پلٹ آئے اپنے رب کی طرف. اس نے کہہ دیا میری پسند ناپسند کو زندگی کا حصہ بناؤ گے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. اور کہا انہ لا یحب المسرفین. اللہ کی ناپسندیدگی ان لوگوں کے لیے ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً. اور انعام میں سے حمولہ و فرشن اور فرشا. فرش کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. ولا تتبعوا، نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارے لیے کھلا دشمن ہے.
انعام، نعم، اس انعام ہم پڑھ رہے ہیں، نعم، انعام نعم کی جمع ہے، نعم سے مطلب ہے نعمت۔ عرب کے اس ریگزاروں میں اونٹ کو سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا، اسے نعم اونٹ کے لیے بولا جاتا تھا۔ اور انعام کہتے ہیں جو پایوں کو، 4 پاؤں والے جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے، اگر ان کے اونٹ شامل ہو تو اسے انعام کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف جو ہے وہ جو پائے ہوئے جانور جو ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ان کو سب انعام کہا جاتا ہے۔ حمولتاً، حمل سے نکلا، حمل کا مطلب بوجھ اٹھانا ہے۔ حمولتاً بعض ایسے چوپائے ہیں ان پر تم بوجھ لادتے ہو، وہ حمولہ کہتے ہیں بڑے قد کے بوجھ، جس طرح اونٹ ہے اور جس طریقے سے گھوڑا ہے، خچر ہے۔ وہ فرشا، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو فرشا، فرش کہتے ہیں ویسے زمین پر بچھونے میں، یعنی جو چھوٹے قد کے، جب بکری ہے، بھیڑ ہے، اللہ نے مثال دی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو قداور ہیں تمہارے لیے، جن پر تم وزن لاتے ہو، اور کچھ جانور ہیں جو بالکل زمین پہ بچھے ہوئے۔ گویا کہ اللہ نے بتایا یہ بڑے اور چھوٹے جانور جن کو تم کہتے تھے مرضی سے استعمال کر، یہ بھی اللہ نے خود پیدا کی ہیں۔ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ یہ نہ کہو فلاں حرام اور فلاں حلال، جو اللہ نے حرام کرنے تھے وہ سورۃ نساء کے اندر بتا دیے، اور یہاں سورۃ انعام کے اندر بھی اللہ آگے جا کے ان کی وضاحت کر دیں گے۔ کہا باقی اللہ کا رزق ہے، تم اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو۔ خطوط اردو کا لفظ بھی ہے، ہم کہتے ہیں خطوط، لائنوں کو خطوط کہتے ہیں۔ خطوات شیطان، شیطان کے رستوں لائنوں کی پیروی نہ کرو۔ تتبع طبیہ سے نکلا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا طبیہ کہتے ہیں جس گائے کا جو بچڑا ہے وہ پیچھے پیچھے قدم رکھتا ہوا چلتا ہے۔ کہا شیطان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلتے جاؤ، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر لمحے کوشش کرے گا تمہیں ذلیل کرنے کی، اس کی اگر تم پیروی کرو گے۔ یہ ہیں آیات آج کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔